والعلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ ہر طرح کی حمد اللہ رب العزت کے لیے ہے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی، نبی مکرم رسول محتشم اللہ کے پیارے، امت کے سہارے، مالک رکاب امم، فخر عرب و عجم، سید انس و جاں، سرور لالا رخاں، ماہ خوباں، تتمہ دوراں، شہنشاہ حسینہ، جلوہ صبح ازل، نور ذات لم یزل، رازدار ما اوحا، شاہد ما طغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، حبیب کبریا، احمد مجتبیٰ، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بےکس پناہ میں اپنی عقیدتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد، معزز و محترم سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا فضل ہے کہ اس کی دی ہوئی توفیق سے اور اس کے محبوب کے نالین پاک کے تصدق سے ہم ایک مرتبہ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین مقدسہ سننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور ایک ایک لمحے کے بدلے ہمیں لکھوں خانقیوں کا انعام عنایت فرمائے۔ پچھلے ہفتے ہم نے جو موضوع شروع کیا تھا وہ تھا زبان کی حفاظت کے حوالے سے۔ اس میں ہم نے عمومی طور پر زبان کی حفاظت کے بارے میں چند باتیں سننے کی سعادت حاصل کی تھی کہ انسان کو اپنی زبان پر کس قدر قابو رکھنا چاہیے اور کنٹرول رکھنا چاہیے، اور اس کا فائدہ کیا ہے اور اس کا نقصان کیا ہے۔ اسی موضوع کو آگے لے کے چلتے ہیں آج کی اس نشست میں، اور آج کی نشست کی ہم جہاں سے ابتدا کر رہے ہیں وہ ہے غیبت کے بارے میں۔ بولیے کس کے بارے میں؟ غیبت کے بارے میں۔ غیبت ہمارے ہاں یہ ایک ایسی بیماری ہے جو کہ بہت زیادہ عام ہے، اور یہ وہ ایسی بیماری ہے جس سے ہمیں بڑا حظ آتا ہے، مزہ آتا ہے، لطف آتا ہے، سکون ملتا ہے۔ کسی دوسرے انسان کی غیبت کر کر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے ہم نے اپنا حق ادا کیا ہے، اس کے بارے میں غلط باتیں لوگوں کی طرف کر کے آیا اس کے اندر پائی جاتی ہیں یا نہیں پائی جاتی، یہ ایک الگ سے بحث ہے۔ اسی کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین جو ہیں وہ ہم دیکھیں گے۔ ہم سمجھتے ہیں، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں غیبت نہیں کر رہا، میں تو وہی بات بتا رہا ہوں جو اس کے اندر پائی جاتی ہے، جو اس کے اندر پائی جاتی ہے، میں غیبت نہیں کر رہا۔ غیبت کہتے ہی اس کو ہیں جو نقص اس بندے کے اندر پایا جا رہا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال اتدرون ما الغیبہ۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے کہ غیبت کس کو کہتے ہیں؟ قالوا اللہ ورسولہ اعلم۔ صحابہ نے عرض کی، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ یہ بڑے غور طلب بات ہے۔ صحابہ نے یہ نہیں کہا کہ اللہ بہتر جانتا ہے، اور نہ صرف یہ کہا حضور آپ بہتر جانتے ہیں، دونوں کا ذکر اکٹھا کیا صحابہ نے۔ آپ متعدد بے شمار احادیث ایسی ملتی ہیں کہ جب حضور کچھ بھی دریافت فرماتے، آج لوگ شرک کا فتویٰ بڑی آسانی سے لگا دیتے ہیں کہ اگر دونوں کا نام اکٹھا لے لیا تو شرک ہو گیا، نعوذ باللہ۔ صحابہ سے جب حضور سوال فرماتے، صحابہ کو جواب معلوم نہ ہوتا، صحابہ یہ نہیں کہتے کہ اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ ہی جانے، یا حضور آپ جانے، نہیں، صحابہ ہمیشہ کہتے اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ دونوں کا ذکر اکٹھا کرنے سے، دونوں کا نام اکٹھا لینے سے شرک نہیں ہوتا، بلکہ صحابہ کی اتباع حاصل ہوتی ہے۔ فرمایا آقا علیہ السلام نے، قال ذکرک اخاک بما یکرہ، کہا کہ تم
اپنے بھائی کے بارے میں ایسی بات کرو جو اس کو ناپسند ہو، اس کو غیبت کہا جاتا ہے۔ آگے فرمایا افرأیت ان کان فی اخی ما اقول قال ان کان فیہ ما تقول فقد اغتبتہ وان لم یکن فیہ ما تقول فقد بہتہ۔ کہا یا رسول اللہ، جو بات ہم اس کے بارے میں کر رہے ہیں، ہم وہ عیب، وہ برائی، وہ نقص، وہ گناہ، وہ غلط بات اس کے اندر اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اس کے اندر یہ برائی موجود ہے، یہ نقص موجود ہے، یہ عیب موجود ہے، ہم اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں، کیا یہ بھی غیبت ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں، اگر اس کے اندر وہ بات پائی جائے اسی کو تو غیبت کہا جاتا ہے، اور اگر وہ بات نہ پائی جائے اس کو بہتان کہا جاتا ہے۔ بہتان کی سزا اس سے زیادہ بڑھ کر ہے۔ لیکن کچھ معاملات ایسے ہیں کہ اگر وہ کسی کے اندر کوئی برائی پائی جا رہی ہے تو اس کے بارے میں ذکر کرنا وہ اس طرح کی غیبت میں نہیں آتا۔ اس کے لیے میں آپ کے سامنے ایک حدیث پاک رکھنا چاہتا ہوں۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ روایت فرماتے ہیں ان رجلا استأذن علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقال ائذنوا له فبئس اخو العشیرہ۔ ام المؤمنین فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا کہ آقا علیہ السلام سے ایک شخص نے اجازت طلب کی گھر کے اندر داخل ہونے کی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اس کو اندر آنے دو، وہ اپنی قوم کا بہت برا ترین شخص ہے، بہت برا ترین شخص ہے اپنی قوم کا۔ فلما جلس تطلق النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی وجہہ وانبسط الیہ فلما انطلق الرجع قالت عائشہ یا رسول اللہ قلت له كذا وكذا ثم تطلقت في وجهه وانبسطت إليه فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم متى عاهدتني فحاشا إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة من تركه الناس اتقاء شره وفي رواية اتقاء فحشه متفق علیہ۔ بخاری اور مسلم کی متفق روایت۔ حضور نے فرمایا کہ ان کو آنے دو، یہ بہت برا ترین انسان ہے۔ لیکن جب وہ شخص حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، حضور خندہ پیشانی کے ساتھ اس سے ملے، حضور مسکرا کر اس کے ساتھ ملے، جو بھی معاملات اس نے جو مسائل پوچھنے تھے، جو بات کرنی تھی، وہ کہہ کر جب وہ واپس چلا گیا، ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جب اس کو اجازت دی تو تب تو آپ نے کہا کہ یہ بہت برا انسان ہے، بہت برا انسان ہے، اپنے قبیلے کا سب سے برا انسان ہے۔ لیکن جب وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ نے اس کو ملے بھی خندہ پیشانی کے ساتھ، ملے بھی خوش خلقی کے ساتھ، اچھے طریقے سے اس کو ڈیل کیا، یہ سارے کیا معاملات ہیں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا عائشہ مجھے بتاؤ، عمر بھر کبھی تو نے مجھے کسی دوسرے کے ساتھ بد اخلاقی سے ملتے دیکھا؟ تو عرض کی یا رسول اللہ نہیں دیکھا۔ فرمایا کہ شریر ترین انسان اللہ کے نزدیک قیامت میں وہ ہوگا کہ لوگ اس کے شر سے بچنے کے لیے اس سے ملنا چھوڑ دیں۔ یہ دنیا کا بدترین انسان ہوگا اللہ کے نزدیک، شریر ترین لوگوں میں سے وہ ہوگا، بدترین لوگوں میں سے وہ ہوگا کہ لوگ اس کے شر سے اس سے ملنا چھوڑ دیں۔ حدیث پاک سے ہمیں سمجھ یہ بات آتی ہے کہ کوئی ایسا شخص جس کی ایک برائی بڑی مشہور ہو، اس کے اندر وہ نقص بہت زیادہ پایا جاتا ہو۔ میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، ایک شخص ایسا ہے جو فراڈیا ہے، فراڈ لگاتا ہے، بری حرکتیں کرتا ہے، مطلب لوگوں کے ساتھ دھوکہ کرتا ہے، پیسے ادھار مانگ لیتا ہے اور دینے کی دفعہ وہ غائب ہو جاتا ہے، وہ فون نہیں اٹھاتا۔ یہ بیماری ہمارے ہاں بڑی عام ہے۔ اب یہ ایک ایسا نقص تھا اس انسان کے بارے میں جس سے دوسروں کا مال تلف ہو سکتا ہے، جس سے کسی دوسرے بندے کا نقصان ہو سکتا ہے، اور یہ اس شخص کے بارے میں یہ بات مشہور ہو چکی ہوئی ہے، کچھ لوگ جانتے، کافی لوگ جان چکے ہیں یار یہ بندہ بہت فراڈی ہے، اس نے فلاں 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 بندے کے ساتھ فراڈ کیا ہے۔ اب میں اپنے کسی جاننے والے کو کہتا ہوں یار وہ فلاں جو شخص ہے نا اس سے ذرا بچ کر رہنا، وہ اصل میں یہ اس طرح دھوکہ کرتا ہے، اس طرح سے فراڈ کرتا ہے۔ اب دیکھیں یہ نقص اس کے اندر تھا بھی، یہ نقص اس کے اندر تھا بھی، یہ بیان کیا تو یہ برائی نہیں ہوگی، یہ اس غیبت میں شمار نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس میں دوسرے لوگوں کا نفع ہے۔
اب اس حدیث سے بھی حضور نے فرمایا کہ میں اسے اچھی طرح اس سے ملتا ہوں. دو باتیں ہیں. ایک تو یہ بات ہے کہ میرا جو حال ہے کہ میں نے کبھی کسی کے ساتھ بدخلقی سے ملا ہی نہیں ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ وہ بندہ ہے ہی بڑا بدترین. اگر میں اسے غلط ملوں گا وہ جا کر غلط اور پروپیگنڈاز کرے گا, وہ میرے خلاف باتیں کرے گا, وہ اور غلط طریقے سے بات کرے گا. تو ان لوگوں کے شر سے بچنے کے لیے انسان کو اس سے خندہ پیشانی سے ملنا پڑے گا. یہ بات تھی. اور فرمایا کہ پھر یہ دوسری طرف بھی بات یاد ہے, میں نے ایسے بہت تو نہیں لیکن کافی لوگ دیکھے ہیں اپنی زندگی میں کہ لوگ صرف ان کے ڈر سے ان سے صرف سلام کرتے ہیں, یا پھر لوگ ان سے بچنے کے لیے. ہم اپنے آپ کا جائزہ لیں, ایویلویٹ کریں اپنی ذات کو, کہ اپنی ذات کا انالیسس کریں, ہم تجزیہ کریں کیا ہمارا شمار ان میں سے تو نہیں ہے کہ لوگ ہمارے شر سے بچنے کے لیے ہم سے ملنا چھوڑ دیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا بدترین لوگوں میں سے وہ لوگ ہوں گے. تو اسی طرح اب اور زبان کی حفاظت کرنی چاہیے نا. کچھ لوگ اپنے عمل سے کرتے ہیں اور کچھ لوگ اپنی زبان ان کی اتنی خراب ہوتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں اس بندے سے کیا ملنا یار, جب ملیں گے اس نے کوئی نہ کوئی غلط بات کرنی ہے, اس نے کوئی نہ کوئی برائی کرنی ہے. تو زبان کی حفاظت اس لیے بڑی ضروری ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کل امتی معافن الا المجاہرون وَإِنَّ مِنَ الْمُجَانَةِ أَن يَعْمَلَ الرَّجُلُ عَمَلًا بِاللَّيْلِ ثُمَّ يُصْبِحُ وَقَدْ سَتَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَيَقُولُ يَا فُلَانُ عَمِلْتُ الْبَارِحَةَ كَذَا وَكَذَا وَقَدْ بَاتَ يَسْتُرُّهُ رَبَّهُ وَيُصْبِحُ يَكْشِفُ سَتَرَهُ اللَّهُ عَنْهُ. امام بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے ہر امتی کے لیے معافی ہو جائے گی قیامت والے دن. ایک نہ ایک وقت کے بعد وہ لوگ جنت میں جائیں گے, لیکن جو مجاہر لوگ ہیں ان کے لیے معافی بڑی مشکل, ناممکن کسی ہے. یہ مجاہر کسے کہتے ہیں؟ مجاہر اس شخص کو کہتے ہیں کہ جو شخص اعلانیہ برائی کرے, اعلانیہ غلط کام کرے. اور ایک اس کی قسم یہ ہے, لفظ مجانت بھی آیا ہے حدیث کے اندر. مجانت ہے وہ شخص جس نے رات کی تاریکی کے اندر کوئی گناہ کیا, لیکن اس مالک نے, اس خالق نے جو پالنے والا ہے, پیدا کرنے والا ہے, وہ جو 70 ماؤں سے زیادہ بڑھ کر پیار کرتا ہے اپنی مخلوق کو, اس نے اس کے نقص کے اوپر پردہ ڈال رکھا تھا, اس گناہ کو چھپا کے رکھا ہوا تھا. لیکن اس شخص نے کیا یہ کہ اپنے اس گناہ کو جس پر اللہ نے پردہ ڈال رکھا تھا لوگوں کو صبح اٹھ کر بیان کرنا شروع کر دیا. اللہ نے اس کو بچا کے رکھا ہوا تھا, اس کے عیب پر پردہ ڈالا تھا, اس کے گناہ پر پردہ ڈالا تھا, اس کو بچا کے رکھا ہوا تھا. لیکن اس نے کیا کیا کہ اپنے گناہ کو لوگوں کے سامنے خود ظاہر کر دیا کہ میں نے فلاں کام کیا رات کی تاریکی کے. لوگوں کے یہاں بڑا دستور ہے نا, ایک تو غلط کام کرتے ہیں اور پھر اس پر شادی بیاہ کے موقع پر ایسے بڑے معاملات ہوتے ہیں. او جی یہ تو ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی چہلم ہو رہا تھا, یہ تو ایسا لگ رہا ہے ہم کسی ختم کی محفل پہ آئے تھے, ہمارے گھر جب شادی ہوئی تھی تو ہم نے یہ بھی کیا تھا, میں نے یہ بھی کیا تھا, یہ کام کیے تھے. او تیرے بھائی نے رات کو یہ کام کیا, میرے فلاں کے ساتھ اس طرح کے تعلقات ہیں, میں نے فلاں کے ساتھ اس طرح کا دھوکہ کیا, میں نے یہ عمل کیا, میں نے وہ عمل کیا. یہ بے شمار برائیاں ہیں انسان نے کی, اللہ نے چھپا دی, بندے پہ کرم کیا. لیکن اس بندے کا حال کیا تھا, اس نے خود اٹھ کر لوگوں کو بتا دیا. اللہ رب العزت نے فرمایا, حضور نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک ایسے بندوں کے لیے کوئی معافی نہیں ہے. تو اپنی زبان کو اس قدر محفوظ رکھنا چاہیے, اس قدر کنٹرول کرنا چاہیے کہ خدا نہ خواستہ کوئی گناہ سرزد ہو جائیں تو اس سے توبہ کرنی چاہیے, اس سے بچنا چاہیے, اس پر پردہ رکھنا چاہیے جس پر اللہ نے پردہ ڈالے رکھا ہے, نہ کہ یہ کہ ہم لوگوں کو بیان کریں. اور پھر یہ ایک تو ہے اپنے گناہ پر پردہ رکھنا, ایک ہے کہ کسی دوسرے کے عیب پر پردہ رکھنا, دوسرے کے عیب پر پردہ رکھنا, اس کو گناہ سے, اس کی کوئی بات دیکھ لی وہ لوگوں میں عیاں نہ کرنا. یہ میں پھر بات کر رہا ہوں کہ یہ اس برائی کے بارے میں نہیں جس سے دوسرے لوگوں کو تکلیف ہوگی, کوئی اور مشہور بھی نہیں اس کی یہ برائی. کسی کے اندر آپ نے ایک آدھا نقص دیکھ لیا, ایک آدھا نقص دیکھ لیا, اس کے اندر کوئی برائی دیکھ لی, اس کو چھپانا. آقا علیہ السلام نے فرمایا, حدیث کا مفہوم ہے ایک کہ بندہ مومن کے جب قیامت کے دن اعمال پیش کیے جائیں گے نا اس کے سامنے,
اس کو پتہ ہوگا کہ میں نے فلاں فلاں گناہ کیا ہے، میں نے فلاں فلاں گناہ کیا ہے، لیکن جب وہ اپنا نامہ اعمال پڑھے گا شروع سے لے کر آخر تک، اس کو اپنے نامہ اعمال کے اندر وہ گناہ نظر نہیں آئیں گے، وہ گناہ نظر نہیں آئیں گے۔ وہ کہے گا یار میں نے فلاں فلاں گناہ کیے تھے، وہ کہاں گئے، وہ کس کھاتے میں گئے؟ غیب سے ندا آئے گی، رب فرمائے گا میرے بندے تو نے بندہ ہو کر میرے فلاں بندے کے عیبوں پہ پردہ ڈالنا تھا، مجھے رب ہو کر حیا آتی ہے، میں تیرے عیبوں پر پردہ ڈال رہا ہوں۔ آپ دیکھیں کہ اگر بچا لیا کسی کو تو اللہ نے یہ اجر عطا فرمایا، لیکن اگر ہم اسی زبان سے کسی کے عیب عیاں کریں گے، کسی کی برائی عیاں کریں گے، تو اللہ رب العزت بن ہمارا حال کیا کرے گا؟ اس بات سے ہمیں اندازہ اس کا بخوبی ہو جانا چاہیے۔ زبان کی حفاظت اس قدر ضروری ہے۔ میں بے شمار احادیث ہے کہ جس میں یہی ہے کہ جو زبان کے حفاظت کر لے اور شرمگاہ کی حفاظت کر لے، اللہ رب العزت اسے جنت کی خوشخبری عطا فرمائے گا قیامت۔ حضور نے فرمایا میں گارنٹی دیتا ہوں اللہ اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ اور یہ جو زبان کی حفاظت ہے یہ انسان کو اللہ کے محبوبوں میں شمار کر دیتی ہے، اللہ کے نیک بندوں کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من ترک الکذب وہو باطن بنی لہ فی ربض الجنہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے جھوٹ کو چھوڑ دیا، بولیے کس کو؟ سارے بولیں کس کو؟ جھوٹ کو چھوڑ دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ اسے جنت کے کنارے میں گھر دے گا، صرف جھوٹ چھوڑنے سے۔ اب اگلی حدیث کا اگلا حصہ سنیں۔ ہمارے ہاں لڑائی ہوتی ہے نا، ہم کہتے ہیں ہم حق پر ہیں۔ ہمارے ہاں ایک تو برائی ہے کہ ہم غلط ہوتے ہوئے بھی دوسرے کے اوپر چڑھائی کرتے ہیں، اور یا پھر اگر یہ ایسا ہو جائے کہ ہم صحیح ہوں پھر تو ہم اگلے کا جینا محال کر دیتے ہیں، اس کا جینا دشوار کر دیتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھیں کیا فرمایا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَمَن تَرَكَ الْمُرَاءَ وَهُوَ مُحِقٌّ بُنِيَ لَهُ فِي وَسْطِ الْجَنَّةِ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص حق پر ہوتے ہوئے جھگڑے کو چھوڑ دے، پیچھے ہٹ جائے ایک قدم، دو قدم آگے بڑھنے سے لڑائی میں اضافہ ہونا تھا، تپش میں اضافہ ہونا تھا، رنجشیں پیدا ہونی تھی، دوریاں پیدا ہونی تھی، قتل و غارت ہو سکتی تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص حق پر ہے اور وہ لڑائی سے پیچھے ہٹ جائے، میں محمد اسے جنت کے درمیان میں حصہ لے دینے کی ضمانت دیتا ہوں، میں محمد ضمانت دیتا ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ اسے جنت کے وسط میں گھر دے گا۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من حسن خلقہ بنی لہ فی اعلاہا، کہ جو لوگ اچھے خلق کے ساتھ لوگوں کے ساتھ پیش آئیں، جن کی زبان میٹھی ہو، زبان نرم ہو، زبان کے اندر مٹھاس ہو، لہجے کے اندر مٹھاس ہو، محبت کے ساتھ بات کریں، خوش اخلاقی کے ساتھ بات کریں، میں محمد فرما رہا ہوں کہ اللہ اس کو جنت کے اعلیٰ ترین مقامات میں گھر عطا فرمائے گا۔ دیکھیں یہ زبان میں آپ سے کہہ رہا ہوں انسان کو کہاں کہاں تک لے کے جاتی ہے، یہ زبان سے کہے گئے الفاظ۔ ایک عربی کی کوٹیشن ہے جس کا اردو ترجمہ یہ ہے کہ لفظ جو ہوتے ہیں نا، لفظ یہ انسان کے کنٹرول میں ہوتے ہیں بولنے سے پہلے، اور انسان جو ہے ان لفظوں کی گرفت میں آ جاتا ہے بولنے کے بعد۔ یعنی کہ جب ہم اپنی زبان سے کوئی کلمات ادا کریں پھر ہم پھنس سکتے ہیں، جب تک بول نہیں رہے ہم وہ ہمارے کنٹرول کے اندر ہیں، ہم جو چاہیں وہ ادا کر لیں، لیکن جب وہ ایک دفعہ زبان سے نکل جائیں، اور بعض باتیں تو یوں تک آتی ہیں نا کہ تلوار سے دیا گیا زخم بھر جاتا ہے لیکن انسان کی زبان سے دیا گیا زخم وہ نہیں بھرتا۔ تو کسی بندہ مومن کا دل دکھانا بھی ایک اچھی بات نہیں ہے، اس سے بچ کر رہنا چاہیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اتدرون ما اکثر ما يدخل الناس الجنہ، کہ آپ کو معلوم ہے، صحابہ سے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ زیادہ تر جنت کن لوگوں کو عطا فرمائے گا، لوگ کن وجوہات کی بنا پر زیادہ تر جنت میں داخل ہوں گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تقوی اللہ، اللہ سے ڈرنا، وحسن الخلق، اور اچھے اخلاق، اچھا کلام، اچھی گفتگو، مہذب گفتگو، شائستہ گفتگو، اچھا میل جول، یہ دو عمل ایسے ہیں جن کی بدولت اللہ کثرت کے ساتھ لوگوں کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ اور فرمایا کہ
وہ دو چیزیں، وہ عمل جس کے ساتھ اللہ کثرت کے ساتھ لوگوں کو جہنم میں داخل فرمائے گا، وہ یہ ہے ایک شرم کا اور دوسرا منہ۔ اور میں پچھلی نشست میں بھی آپ کو ایک حدیث پاک سنا رہا تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ لوگوں کے اللہ کے نزدیک قیامت میں بدترین لوگ وہ ہوگا، وہ بندہ وہ ہوگا جو دو چہروں والا ہوگا، ادھر کسی کلمات سے آئے گا، ادھر کسی کی بات کرے گا اور ادھر کسی کی بات کرے گا۔ آج جو حدیث پاک سنا رہا ہوں وہ حدیث پاک یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کو اللہ قیامت کے دن وہ بندہ جو دو چہروں والا ہے، منافق آدمی ہے، منافق ایک تو شرعی ہے نا کہ جو دل کے اندر بغض رکھتا ہو اور اسلام کے خلاف اور ظاہر کرے کہ میں مسلمان ہوں، دل سے مسلمان نہ ہو، یہ ایک الگ بات ہے۔ منافق سے مراد یہ ہے کہ دل میں کسی بندے کے لیے کچھ ہے لیکن بات کچھ اور کر رہا ہے، اس کو اچھا کہہ رہا ہے، تم بہت اچھے ہو، تم بڑے نیک ہو، تم بڑے یہ ہو۔ تو اس بارے میں فرمایا اس طرح کے جو دو منہ والے لوگ ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ قیامت کے دن اس کو دو آگ کی زبانیں عطا فرمائے گا۔ جو دو چہروں والے لوگ ہوں گے اس کے چہرے کے اندر دو اللہ رب العزت آگ کی زبانیں عطا فرمائے گا۔ پوچھنے پر بتایا جائے گا یہ وہ بندہ تھا جو اس سے اور طرح آ کے ملتا تھا اور اس سے اور طرح آ کے ملتا تھا، اس کو اور بات کہتا تھا، اس کو اور بات کرتا تھا۔ ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بندہ سچ بولتا ہے، اچھے کلمات کہتا ہے، اس کو معلوم نہیں ہوتا کہ وہ اللہ کے نزدیک ان بندوں میں شمار کر دیا جاتا ہے جن بندوں کو اللہ رب العزت نے اپنی رضاعت کا سرٹیفکیٹ عطا فرمایا، یعنی کہ جن سے اللہ راضی ہے ان میں شمار فرما دیتا ہے۔ اور بندہ برے کلمات کہتا رہتا ہے، اس کو معلوم ہی نہیں ہوتا، وہ اس حد تک پہنچ جاتا ہے کہ اللہ ان کا شمار ان لوگوں میں سے کر دیتا ہے کہ جن لوگوں سے اللہ رب العزت ناراض ہے۔ تو ان لوگوں سے بھی اللہ رب العزت ہم سب کو بچا کے رکھے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے جو کچھ میں نے کہا مجھے بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ ایک اور بات وہ میں کہنا چاہ رہا تھا، بند کر دیجیے گا، وہ یہ تھا کہ ایک مسئلہ ہے شریعت کا کہ اگر نماز آپ مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں یا کہیں بھی گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کو فون آ جاتا ہے اور آپ غلطی سے اپنا موبائل سائلنٹ کرنا بھول گئے ہیں، تو اس کو بجائے اس کے کہ فون بجتا رہے اور اس کی گھنٹی بجتی رہے، سارے نمازی ڈسٹرب ہوں، یہ شریعت نے اجازت یہ دی ہے، فقہاء نے اجازت دی ہے، جو جدید فقہاء ہیں انہوں نے اجازت دی ہے کہ آپ بغیر دیکھے اپنے جیب کے اندر اس کے فون کو کاٹ دیں یا بند کر دیں یا اٹھا لیں تاکہ اس کو پتہ چل جائے کہیں نماز پڑھا ہوا، اگر قاری صاحب تلاوت کر رہے ہوں گے، یا آپ کاٹ دیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ یوں کر کے فون نکالیں اور دیکھیں کس کا فون ہے اور پھر بند کریں، یہ عمل ٹھیک نہیں ہے۔ واقعی جن کے اینڈرائڈ فون ہے ان کو بھی پتہ ہے کہ وہ جیب کے اندر ہی کون سا بٹن دبائیں گے تو وہ سائلنٹ ہو جائے گا، اور جن کے پاس دوسرے موبائل ہیں ان کو بھی پتہ ہے کہ اندازہ ہوتا ہے، انسان استعمال اتنا کرتا ہے، اس نمبر سے فون کٹ جاتا ہے، تو آپ اس کو کٹیں، وہ کاٹ دیں تاکہ نہ آپ کی نماز میں کوئی ڈسٹربنس پیدا ہو نہ دوسروں کی نماز میں ڈسٹربنس پیدا ہو۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔